تو نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے امت سے بڑے رنجیدہ تھے، بڑے امت کی وجہ سے پریشان بھی تھے، اور اہل بیت کے بارے میں خصوصاً پریشان تھے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی عظیم رسول جب تک زندہ تھے اہل بیت گویا کہ امن و امان میں تھے، لیکن جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چونکہ میں فضائل میں مصائب بھی رسول سے یہ بیان کر لیں، ایک روایت چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بہار میں ہے روایت کہ جب رحلت ہوئی آپ کی، اور یہ کہا جاتا ہے روایت میں کہ ایک زہر جو دیا گیا تھا اس کی زہر کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ رحلت ہوئی، وفات ہوئی، تو 3 دن پہلے رحلت سے ایک دفعہ جبرائیل آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پوچھا، اور مفہوم ہے اس روایت کا حدیث کا کہ احمد اے محمد جو ہے خداوند متعال نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اس کے بعد چونکہ آپ کا رتبہ خدا کے نزدیک بہت مکرم ہے، آپ کا شرف اور رتبہ بہت زیادہ ہے خدا کے نزدیک، تو اس نے پوچھا ہے کہ اے محمد آپ کی کیا حالت ہے، جبکہ وہ آپ کی حالت کو جانتا ہے لیکن پوچھا ہے، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غمگین ہوں، انا محزون ہوں، میں بڑا غمزدہ ہوں۔ یہ 3 دن رحلت سے پہلے کی بات ہے، اور جس روز رحلت ہوئی ہے تیسرے روز ایک دفعہ پھر فنزل جبرائیل، اب پھر جبرائیل آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ہے، ملک الموت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اسماعیل کے نام سے، جن کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب ہمراہ ہو کے آئے، اور سب سے پہلے جبرائیل رسول کے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا مرتبہ بہت ہے خدا کے نزدیک، اور خدا آپ سے پوچھتا جو آپ سے زیادہ جانتا کہ اے محمد آپ کی حالت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں غمزدہ ہوں اور بڑا پریشان ہوں، اللہ مصیبت میں مکروب کرب ہے، مجھے تکلیف ہے، میں تکلیف پہ ہوں۔ تو اس کے بعد کہا کہ آپ سے یہ ملک الموت اسرائیل آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کہ کوئی بھی فرشتہ کیسے ہی فرشتہ کیوں نہ ہو بغیر اجازت محمد والے محمد کے بات نہیں کر سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول نے اجازت دی کہ جبرائیل کو کہا کہ جاؤ بلاؤ، اور ایک دفعہ ملک الموت اسرائیل آئے اور عجیب جملہ کہا کہ آپ کا رتبہ خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے، تو آپ جو جیسا فرمائیں گے میں اس کی اطاعت کروں گا، اگر آپ چاہیں گے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں تو میں اطاعت کروں گا، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں بھی اطاعت کروں گا، روح کو قبض نہیں کروں گا۔ تو ایک دفعہ جبرائیل سے کہا، حضرت رسول نے پوچھا، یہ کہا کہ اے ملک الموت تو صحیح کہہ رہا ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو اسی طرح ہوگا؟ کہا کہ ہاں اسی طرح، کیونکہ مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے آپ امر کریں گے اسی طرح میں عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل آئے اور عجیب جملہ تھا، کہا کہ یا رسول اللہ خدا آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کے لقاء اور دیدار کا مشتاق ہے۔ تو ایک دفعہ رسول نے اجازت دی ملک الموت کو۔ عزیزان یہ ایک روایت ہے، لیکن ایک روایت مناقب میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی آنکھ جو آپ ان کے رسول کی خدمت میں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور رسول خدا کو ایک دفعہ آپ بے ہوش ہو گئے اس سختی کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف تھی عزیزان، اور ایک دفعہ دق الباب ہوا ہے، اور جناب سیدہ نے پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو؟ تو کہا انا غریب ہوں، میں غریب ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں رسول خدا سے ملاقات کر سکوں۔ تو ایک دفعہ جناب سیدہ نے، یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ اے غریب، اے شخص پردیسی، ابھی رسول جو ہے وہ بستر ہے، بیماری میں ہے، ابھی سو رہے ہیں، ابھی آرام فرما رہے ہیں، ابھی نہیں ملنے کا وقت نہیں ہے۔ عزاداروں ایک دفعہ وہ ملنے والا جو پردیسی تھا وہ چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا ہے۔ جیسے ہی دق الباب ہوا تو ایک دفعہ جناب سیدہ نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا غریب یستأذن
میں اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اہل بیت نبوہ اجازت دیں گے کہ میں رسول خدا سے ملاقات کروں؟ تو ایک دفعہ جناب رسول خدا نے کہا ہے فاطمہ ارے جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں بابا. کہا ارے یہ منقذ یہ وہ ہے کہ جو جماعت کو پراکندا کر دیتا ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، ارے جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے. ھذا ملک الموت. اے سیدہ ارے یہ ملک الموت ہے. اے فاطمہ ارے یہ ملک الموت جو ہے آج سے پہلے نہ مجھ سے کسی سے اجازت لی ہے اور نہ میرے بعد کسی سے اجازت لے گا. یہ میرا کرم ہے خدا کے نزدیک کہ یہ ملک الموت مجھ سے اجازت لے رہا ہے. ایک دفعہ رسول نے کہا اے فاطمہ اذنی لہو. اے فاطمہ ارے ملک الموت کو اجازت دے دو. عزادارو مجھے بتائیے ارے کس طرح جناب سیدہ نے ارے ملک الموت کو اجازت دی ہوگی؟ عجیب جملہ کہا اے ملک الموت خدا تجھ پہ رحم کرے ارے گھر میں داخل ہو جا. عزادارو ایک دفعہ ملک الموت جو ہے وہ گھر میں آیا اور سب سے بڑے آرام اور ادب کے ساتھ ملک الموت گھر میں داخل ہوا. کہا السلام علی اہل بیت رسول اللہ. ارے یہ رسول اللہ کے اہل بیت کا گھر ہے. عزادارو ملک الموت بھی جب آیا تو سلام کر کے آیا. ارے مجھے نہیں معلوم ارے کچھ مسلمان بھی تھے جو اس گھر پہ آئے رسول کے بعد آئے لیکن سلام کرنے کے لیے نہیں آئے. عزادارو ارے کچھ امتی آئے ارے لکڑیوں کو لے کے آئے، آگ کو لے کے آئے اور کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ارے کسی نے کہا ارے یہ اہل بیت کا گھر ہے، ارے یہ فاطمہ اس گھر میں ہے. اس ملعون نے کہا وَإِنْ كَانَتْ. عزادارو ارے ملک الموت گھر میں داخل ہوا ہے. عزادارو ایک طرف یہ روایت ہے اور دوسری طرف سے ایک روایت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ الزہرا ارے جیسے رسول کے بعد رسول کے خدمت میں آئی آپ نے کہا واہ کر بتا یا بتا لے کر بھی گیا یا بتا. اے بابا ارے آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ کو کتنی پریشانی ہے، آپ کی پریشانی اور غم کی وجہ سے ہم پریشان اور غم زدہ ہیں. عزادارو رسول نے عجیب جملہ کہا اے فاطمہ ارے تمہارے بابا کی پریشانی کا اور مفہوم روایت ہے کہ تمہاری بابا کی پریشانی کا آج آخری دن ہے. اب تمہارا بابا ارے کبھی پریشان اور غم زدہ نہیں ہوگا. عزادارو ایک دفعہ جناب سیدہ نے ارے رونا شروع کیا اور جناب سیدہ کو دے کے ارے امام حسن اور امام حسین آئے اور اپنے آپ کو رسول خدا پہ گرا دیا. ایک دفعہ امیر المومنین نے چاہا اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک دفعہ رسول نے امیر المومنین نے چاہا کہ امام حسن کو اور امام حسین کو جدا کر دے. عزادارو بتائیے اہل بیت پہ کتنا مصیبت کا دن ہے کہ رسول خدا اور اس دنیا سے جا رہے. ایک دفعہ حسین نے اپنے آپ کو جب گرایا امیر المومنین نے چاہا ان کو جدا کرے. رسول نے کہا اے علی ان دونوں کو چھوڑ دو، ارے مجھے ان کی خوشبو سونگنے دو. اجرکم اللہ اور ان کو میری خوشبو سونگنے دو، مجھے ان سے ارے توشہ لینے دو، ان کو مجھ سے توشہ لینے دو. عزادارو ارے دونوں نوازوں کو ارے اپنے سینے سے لگایا اور عجیب جملہ کہا ارے تم پر بڑی مصیبتیں آئیں گی. ارے خدا لعنت کرے 3 دفعہ کہا کہ جو تم پر ظلم اور ستم کرے. عزادارو بس آخری 2-3 جملے عزادارو. ایک دفعہ رسول خدا امیر المومنین کی روایت ہے کہ امیر المومنین کی طرف اور رسول خدا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، امیر المومنین کو اپنے ارے گلے سے لپٹا کے دونوں چادر میں اندر چلے داخل ہو گئے. عزادارو رسول نے اپنے دہن مبارک کو علی کی دہن مبارک پہ رکھا اور بڑے راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی، نہ جانے کیا کیا باتیں بھی. عزادارو ایک دفعہ ملک الموت نے ارے روح کو قبض کرنا چاہا اور روح کا قبض کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. عزادارو ارے روح رسول خدا اس دنیا سے پرواز کر گئی اور امیر المومنین ارے چادر سے اپنے سر کو باہر نکالا کہا اعظم اللہ اجورکم فی نبیکم. ارے مت خدا تمہیں اجر عظیم عطا کرے، ارے تمہارا نبی اب اس دنیا میں نہیں ہے. ارے روح قبض ہو گئی ہے. عزادارو ارے
جیسے ہی نبی اس دنیا سے گئے، ارے 9 کی آوازیں بلند ہوئی، یا رسول اللہ، واہ حبیبہ، آزادارو، ارے بڑی عظیم مصیبتیں ہیں اس دنیا سے رسول خدا گئے، ایک دفعہ 7 وصیتیں کی ہیں، اور آپ نے امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا، ارے رسول دوسری کی کتاب میں نقل ہوا ہے کہ مجھ میں رسول جیسی اس دنیا پہ، ارے اس دنیا سے گئے، مجھ پر گویا کہ پہاڑ کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ عجیب جملہ یہ کہا، ارے وہ مصیبتیں ہیں، میں گمان نہیں کرتا کہ اگر وہ مصیبتیں پہاڑ پر پڑتی تو ان مصیبتوں کو برداشت کر جاتے۔ آزادارو، ایک دفعہ آپ نے غسل اور کفن دینے کے بعد، سلیم کی روایت ہے، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ نے تنہا غسل اور کفن دیا، اس سے پہلے رسول نے کہا تھا، اے علی جب تم جب غسل دو گے تو جیسے تم چاہو گے کہ یہ میرا جو عضو ہے وہ اس طرف چلا جائے تو وہ خود بخود چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ارے میری کون مدد کرے گا؟ کہا، ارے تم غسل دیتے ہو جبرائیل تمہاری مدد کریں گے۔ آزادارو، جب غسل تمام ہوا، آزادارو، ایک دفعہ سلمان کی روایت ہے کہ رسول خدا نے ارے سلمان کو بلایا، ابو ذر کو بلایا اور مقداد کو بلایا، جناب سیدہ سلام علیہا کو بلایا، حسین کو بلایا، اور ایک دفعہ آگے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، اور انہوں نے ان ہستیوں نے آپ کی پیچھے نماز پڑھی۔ ہاں آزادارو، ارے یہ رسول، بس آخری جملہ، ارے رسول کی نماز بھی ہو گئی اور بڑے ادب اور احترام سے غسل دیا گیا، ارے بڑے ادب اور احترام سے کفن بنایا گیا، ارے حنوط دیا گیا۔ لیکن ہائے، ارے نبی کا نوازا، ارے اللہ اکبر، ارے کربلا میں آئیے، میں رسول خدا سے کہوں گا، ارے آئیے رسول خدا، ارے اپنے نوازے کو دیکھیے۔ آزادارو، ارے بے گور و کفن لاشا، حسین کا لاشا میں گھوڑوں تلے پامال ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔